اس کو بھی بہت ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ کئی دفعہ انسان اسباب میں پھر اتنا الجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اگر یہ چیز نہیں یا ایسے نہیں تو شاید ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، یا یہ کہ اگر ہمیں کوئی کامیابی ہوئی ہے تو اس لیے ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ایسا جیٹ ہے، ایسا جہاز ہے، ایسی ویپنری ہے. وہ سب بھی ہو تو اصل بھروسہ ہمارا وہاں پہ کہاں ہوگا؟ اللہ پہ ہوگا. توکل اللہ پہ ہم نے کرنا ہے کہ اللہ نے پھر یہ جو اسباب تھے ہمارے ذہن میں، وہ جو ہم نے ڈیسیجن میکنگ کی، ان چیزوں کو استعمال کیا، اپنے دشمن کا مقابلہ کیا، یہ اللہ نے ہی سوچ ڈالی تو ہم کر سکے. اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے. ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے. زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا. یہ تو اللہ ہی ہے کہ ان میں الفت ڈال دی ہے اور وہ غالب حکمتوں والا ہے. اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور وہ مومن جو تیری پیروی کرتے ہیں. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یہاں پہ آپ دیکھیں پھر اللہ پہ بھروسے کی ہی بات جو ہے وہ آتی جا رہی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے، بس آپ ان سے ڈر جاؤ، تو اس بات نے صحابہ کا ایمان بڑھا دیا اور انہوں نے یہی کلمہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. پھر ایک اہم میسج جو ہے قتال کے ریفرنس سے ہی یہاں پر آ رہا ہے کہ اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ، اور اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ابھارنے کے لیے، جوش دلانے کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ قتال کے لیے لوگوں کو ابھارا جائے. آپ دیکھیں اس وقت ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پر جہاد کی بات کرنے کے لیے آپ کو خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی مجھے مانیٹر تو نہیں کر رہا کسی ورلڈ لیول پہ کہ نہیں ہم جہاد نہیں کرتے. جہاد کو ٹیررزم کے ساتھ جو ہے ملا دیا گیا ہے. اسی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی رہتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کریں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد 9 سال تک قتال کی ترغیب بھی دی گئی، شوق بھی دلایا گیا اور اس کے لیے ابھارا بھی گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی میں ون آفٹر دی ادر کچھ نہ کچھ ہوتا رہا. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 9 ہجرت میں جو غزوہ تبوک ہوئی تھی اس کو فرض عین کہا گیا تھا، اور یہ وہ موقع تھا جب کہ یہ آیات نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہ ایک بہت مسلمانوں کے لیے مشکل ایکسپیڈیشن تھا. یہ ایسا ایک موقع تھا جس میں وہاں پہ ان کو کہا گیا تھا کہ وہ سب اٹھیں اور سب چل کر اپنے آپ کو تیار کریں اس مشکل مرحلے کے لیے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب غزوہ بدر تھی اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سٹریم لائن کرنے کے لیے، صحابہ کو ان کا فوکس ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے سرایا کے ذریعے بھی تربیت دی تھی، جس میں کہ کوئی نہ کوئی صحابی ہوتے تھے جو کہ اس کو کمانڈ کرتے تھے، لیڈ کرتے تھے، اور ایک چھوٹے دستے کی شکل میں یا تو انٹیلیجنس کا کام کیا کرتے تھے، وہاں پر جا کر نظر رکھتے تھے کہ ان کا دشمن کیا کچھ ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اور اسی طرح جو مختلف راستے ہوتے تھے وہاں پر بھی موجود رہتے تھے کہ تاکہ اگر کوئی بھی ان کی طرف اٹیک کرنے کے لیے آئے تو ان کو یہ احساس ہو جائے کہ مسلمان جو ہیں اس وقت بہت ہائی الرٹ پہ ہیں اور یہ کہ وہ ہر طرح کے مقابلے کے لیے تیار ہیں. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا، اٹھو اس جنت کو حاصل کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. یہ سن کر عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے برابر جنت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اتنی بڑی جنت. تو اس نے کہا واہ واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس ارادے سے کہا؟ اس نے کہا اس امید پر کہ اللہ مجھے بھی جنتی کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیشن گوئی ہے کہ تو جنتی ہے. وہ اٹھتے ہی دشمن کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی تلوار کا میان توڑ دیتے ہیں، کچھ کھجوریں جو پاس تھی کھانے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں انہیں کھاؤں گا اتنی دیر تک بھی اب دنیا میں ٹھہرنا مجھ پر سخت ہے. چنانچہ وہ کھجوروں کے ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں اور حملہ کر کے دشمن کے بیچ میں گھس جاتے ہیں اور تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں اور راہ حق میں شہید ہو جاتے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ
کوئی بھی کام کرنے کے لیے دنیا میں ہر جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر کسی لیول پہ کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے، کیونکہ اگر انسان میں موٹیویشن نہ ہو تو پھر وہ کام نہیں کر سکتا۔ گھر میں بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے یہ کروں، اچھا میں سوچتا ہوں یہ کروں نہ کروں، یعنی نماز سے لے کر لوگوں سے ڈیل کرنے سے لے کر بچوں کی پڑھائیاں ہیں، بہت سارے اور جو ہم اپنی چاہتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں، سب میں ہمیں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، اور یہ موٹیویشن جب انسان کو ملتی ہے تو تبھی انسان آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوبارہ دیکھیں وہی بات آ رہی ہے، واللہ مع الصابرین، صبر، یہ صبر سیکھنا ہے۔ اور صبر میں پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ کے اندر بہت سی ایسی کوالٹیز آتی ہیں کہ آپ کے اندر آبزرویشن بھی اچھی ہوتی ہے، آپ کسی کی بات بھی سنتے ہیں، آپ ایک ٹھہراؤ کے ساتھ، ایک مستقل مزاجی کے ساتھ مختلف کام کرتے ہیں۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی طرح خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو، اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زوراور با حکمت ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی، بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے قیدیوں کی بھی بات آ گئی، کیونکہ غزوہ بدر میں اب قیدی آ رہے ہیں، اب ان کے لیے بھی کوئی سسٹم چاہیے تھا، اور اس میں غزوہ بدر میں 70 قیدی تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد جب قیدی قید کر لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ ہمارے چچاؤں کی اولاد اور خاندان کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے تاکہ کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو، اور شاید اللہ انہیں اسلام کی بھی ہدایت دے دیں۔ پھر جب عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری رائے ابو بکر سے مختلف ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کے درمیان بھی کیسے اختلافات ہوتے تھے، یعنی کس طرح سے ایک انسان اپنے مزاج کے مطابق ایک بات کہہ رہا ہے، ایک مشورہ دے رہا ہے، دوسرا اس کا بالکل اپوزٹ مشورہ دے رہا ہے۔ تو عقیل کو علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیجئے کہ وہ ان کی گردن اڑا دیں، میرے حوالے فلاں کو کیجئے میں ان کی گردن اڑا دوں، اس لیے یہ لوگ کفر کے ستون اور سرغنے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی رائے کی طرف مائل ہوئے اور میری رائے کی طرف مائل نہ ہوئے، اور یہ بات انہوں نے بالکل بھی بری نہیں منائی، لیکن انہوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے بغیر ایک مشورہ دیا، اور پھر اس بات کے مطابق جو بھی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کی اطاعت کی اور آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن صبح میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتلائیے آپ اور آپ کے دوست کس وجہ سے رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو روں، اور اگر نہ آئے تو آپ کی وجہ سے میں بھی تھوڑا غمزدہ ہو کر بیٹھ جاؤں، یعنی ماحول کے مطابق میرا بیہیویئر ہو۔ اور ہمیں یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح سے یعنی اپنے جذبات کا بھی صحیح اظہار کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کے سلسلے میں مجھ سے کہی ہے، میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا ہے جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پھر قیدیوں کے لیے یہ جو بھی ہم نے آیات پڑھی ہیں وہ نازل فرمائیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں کو آزادی دلواؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور بیماروں کی تیمارداری کرو۔ تو یہ ہمارے جو ہے دین میں قیدیوں کے ساتھ بھی جو سلوک ہے اس کے سلسلے میں بہت وضاحت سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے معاملات لے کے چلنے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھوں تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں، جنہوں نے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، ان کو بتایا گیا صبر کرو اور اللہ پر توکل کرو۔ اور جب قیدیوں سے بات کی جا رہی ہے، قیدیوں کے سلسلے میں رولز ریگولیشن دیے جا رہے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، جو بھی معاملات ہوں گے وہ
بہت بھلائی کے اوپر ہوں گے، اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں ایک عہد و پیمان ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو قیدیوں کی مزید بات کی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے لیے بہت مشکل سینیریو تھا، یعنی یہ وہ قیدی نہیں تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے دشمن تھے، یہ وہ قیدی تھے بدر کے موقع پہ جو ان کے رشتہ دار تھے، ذی القربہ تھے، بہت قریبی لوگ تھے، ان کے لیے فیصلے کرنا واقعی بہت مشکل تھا۔ پھر اس میں ایسے بھی لوگ شامل تھے جو کہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، کمزور تھے، ایمانی کیفیت اندر محسوس کرتے تھے لیکن وہاں انکار نہیں کر پائے اور بادل نخواستہ اس جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے۔ ہم یہاں پہ ایک وہ مشہور واقعہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا نے وہ ہار بھیجا تھا جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اور اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے جو کہ قیدی تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل گئے، اور انہوں نے پھر صحابہ سے درخواست کی کہ اگر وہ اجازت دیں کہ اس قیدی کو اس کے بدلے جو ہے وہ اس کو آزاد کر دیا جائے، اور انہوں نے وہاں پہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ وہ ضرور اس کو آزاد کر دیں۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی کافروں کے سلسلے میں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر اگر آپ 73 کو دیکھیں تو کہا گیا ہے فتنہ فی الارض، کہ یہ زمین میں فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، ان سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، جبکہ میں آپ سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں میں کسی شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یعنی کچھ لوگ یہی پوچھتے رہتے ہیں نا کہ کیا کرنے کے کام ہے، فضائل بتائیں ہمیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی بتا دیں کہ کن باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم لوگ جاہلیت اور شر کے دور میں تھے کہ اللہ نے ہمیں خیر و بھلائی یعنی اسلام سے نواز دیا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا اس شر کے بعد پھر کوئی خیر بھی آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر اس میں ملاوٹ ہوگی۔ میں نے پوچھا وہ ملاوٹ کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو میری ہدایت سے ہٹ کر لوگوں کو چلائیں گے، تم ان کے بعض کاموں کو صحیح سمجھو گے اور بعض کو غلط سمجھو گے۔ میں نے پوچھا کیا پھر خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایسے دائی ہوں گے جو جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اور جو ان کی بات مانے گا وہ اسے جہنم میں جا گرائیں گے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کی حالت تو بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہماری ہی چمڑی کے ہوں گے اور ہماری جیسی زبان والے ہوں گے۔ میں نے کہا اگر مجھے ان سے واسطہ پڑے تو آپ مجھے کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا۔ میں نے عرض کیا اگر جماعت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ مطلب میں ایسی کسی جگہ رہتا ہوں جہاں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں، یہاں تک کہ تمہیں اس حالت میں موت آ جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں فتنے ہوتے ہیں انسان کو حد الوسع اپنے آپ کو ان سے بچانے کی، ان سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ ان کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ قریب ہیں اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایمان، ہجرت اور اس کے ساتھ جہاد، یعنی انسان کو سب سے پہلے اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے۔
اگر آپ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے اور آپ جہاد کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا ثواب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور اللہ پہ توکل بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی مدد بھی آپ کو وہاں پہ چاہیے، وہ حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسلمان کے لیے جو کرائٹیریا ہے اس تمام معاملے کا وہ بہت واضح ہے اور بہت جسے کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی اور فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ الانفال کو ختم کرتے ہیں جہاں پر ہم نے فلسفہ جہاد کو دیکھا، اور اب ہم بڑھتے ہیں سورۃ توبہ کی طرف۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور لکھا بھی ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن جب ہم سورۃ توبہ پہ آتے ہیں تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات دی جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نہیں لکھوائی، نہیں پڑھی، اور صحابہ کرام نے بھی اسی سنت کو فالو کیا۔ ایک بات جو ہمیں سورہ توبہ کے بارے میں سمجھنی ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ اعلان برات ہے تمام مشرکین کے لیے، کیونکہ دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک ضابطہ بنایا، ایک قانون بنایا، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال مکہ میں گزارے، ان کو توحید کا پیغام دیا اور ان کو ہر طرح کی ان کی زیادتی اور ان کی جو بھی باتیں تھیں، مذاق تھا، سب کچھ برداشت کیا۔ کس لیے؟ کہ وہ اللہ کی اس بات کو سمجھ جائیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال جو مدنی دور تھا اس میں غزوات بھی ہوئیں، جنگیں بھی ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے معاہدے بھی ہوئے، اور ایک اسلامک سٹیٹ بن کر سامنے آئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک اسلامک ریاست میں کس طرح سے کام کیا جاتا ہے، جنگوں کے باوجود بھی قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، یا عام زندگی میں جو معاشرت ہے اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے قاعدے اور قوانین اور بہترین طور پہ سارے سسٹم چل رہے ہیں۔ اب 23 سال میں یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر لوگ اب اس سسٹم کو ایک تو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے، یہ ان کی اپنی مرضی پہ ہے کیونکہ کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر وہ اس سسٹم کے خلاف ہر وقت حجتیں بھی نکال رہے ہیں، سازشیں بھی کر رہے ہیں، تنگ بھی کر رہے ہیں، تو یہاں پر اب یہ وقت آ گیا تھا کہ مسلمانوں کو بتایا گیا تھا کہ اب یہاں پہ اعلان برات کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ مسلمان اب ایک ایسی قوت کے ساتھ سپر پاور کے طور پہ ایمرج کر چکے ہیں کہ اب آپ کو اگر یہاں پہ رہنا ہے تو جو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا سسٹم ہے، اس کے مطابق رہنا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسی باتوں پہ بہت اعتراض بھی ہو جاتا ہے اور وہ ایسی باتیں سن کر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کتنی زیادتی ہے، اگر ایسے لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ دین کو مزید سمجھیں اور ان کے لیے باؤنڈری نہ کھینچی جائے اور ان کو اجازت دی جائے کہ وہ آگے بڑھیں، آگے آئیں اور دین کو سیکھیں، تو شاید ان کو فائدہ ہو۔ لیکن ہمیں یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی قاعدہ قانون جو اللہ کی طرف سے آ جائے وہاں پر ہم اپنا لاجک نہیں استعمال کریں گے، اپنی کامن سینس کو لا کر کوئی ایسی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ سوچیں گے کہ ہمارا رب زیادہ جاننے والا ہے، اور اگر اتنا غفور الرحیم اور الرحمن الرحیم ہونے کے باوجود اس نے یہ ہمارے لیے ایک قاعدہ قانون جو ہے بنا دیا تو ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ تو سورہ توبہ کو دیکھتے ہیں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، یعنی اب جو کچھ بھی ان کے ساتھ کرنا تھا، جو معاملات ہونے تھے، اب کیا کرنا ہے، اب آپ اپنی سٹینڈنگ پہ آ جائیں، اب آپ بتا دیں کہ آپ کا بھی کوئی ایک ویلیو ہے، ایک ویٹیج ہے۔ پس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، اور اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دو، بجوز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو اور ان کا محاصرہ کر لو، اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں۔
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہو، جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو۔ اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بات کیا ہے کہ پھر پہلی بات بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے، پھر دوبارہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس پوری بات کا جو اعلان برات ہے، اگر ہم اس کی واقعے کو دیکھ لیں، اس میں آتا ہے کہ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قافلے کا حج کا امیر مقرر کر دیا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کے داخلے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی تھی، لہٰذا اس حج میں مشرکین بھی شامل تھے۔ مسلمانوں نے اپنے طریقے پہ حج کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پہ کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد اس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، جن کی بنا پر مشرکین سے صرف بیت اللہ شریف میں داخلے پر ہی پابندی نہ لگائی گئی بلکہ ان سے مکمل بیرات کا اعلان کیا گیا۔ اگر ہم ان آیات کا تھوڑا سا پس منظر بھی دیکھ لیں کہ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس قافلہ حج کا امیر مقرر کر دیا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کے داخلے پر کوئی پابندی عائد نہ کی گئی تھی، لہٰذا اس حج میں مشرکین بھی شامل تھے۔ مسلمانوں نے اپنے طریقے پہ حج کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پہ کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد اس سورت کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن کی بنا پر مشرکین سے صرف بیت اللہ شریف میں داخلے پر ہی پابندی نہ لگائی گئی بلکہ ان سے مکمل برات کا اعلان کیا گیا۔ اس اعلان کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے یہ بہتر سمجھا کہ مدینہ میں موجود صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ بھی دیا کہ یہ اعلان آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کی طرف سے ہونا چاہیے جو مشرکوں کی نگاہ میں آپ ہی کے قائم مقام سمجھا جائے۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ حج کے اجتماع عظیم میں ان آیات کا اعلان کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حج میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 10ویں تاریخ کو دوسری منادی کرنے والوں کے ساتھ مجھے بھی بھیجا تاکہ یہ منادی کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ ہی کوئی برہنہ طواف کرے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روانہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی روانہ کیا اور انہیں بھی حکم دیا ہے کہ سورہ برات کافروں کو سنا دی جائے۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں نہ عہد و پیمان کا، اور اپنی زبانوں سے تو تمہیں خوش کرتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ ان کے عہد و پیمان کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل رضی اللہ عنہم دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں قریش مکہ کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے ان سے عہد لے کر چھوڑا کہ وہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی قریش سے چھٹکارا حاصل کر کے میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور آپ کو ایک ایک آدمی کی شدت سے ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان دونوں کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو اور اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عہد کرنے کے معاملے میں کس قدر محتاط تھے، لیکن اس کے مقابلے میں مشرکین کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ کوئی بھی کیا ہوا وعدہ پورا ہی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا اور اس کی راہ سے روکا۔ بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں، یعنی ابھی بھی ان کو کیا مارجن دیا جا رہا ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 11 کو دیکھیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔
آپ دیکھیں ہمارا دین کس قدر خوبصورت بات کرتا ہے کہ اب بھی اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کے پابند ہو جائیں، زکوٰۃ دیتے رہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے سرکلز میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا اچھالا جاتا ہے اور اسے کبھی موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ لیکن یہاں پر یعنی اگر جو پورا بیک گراؤنڈ دیکھیں 23 سال کا، اور اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ جب یہ اعلان برات کیا جائے اور کسی کو ابھی بھی احساس ہو جائے کہ ہم نے زیادتی کی ہے، ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا ہے، تو ان کو اپنا بھائی بنا لو۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھیڑ جاؤ، اور ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس وقت وہ بھی باز آ جائیں۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطیہ کہ تم ایماندار ہو۔ دیکھیں اعلان برات کے لیے مسلمانوں کو بھی پریپیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آج کے دور میں بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں، ان کو اگر ایک اپرچونٹی مل جاتا شاید وہ بدل جاتے، لیکن کوئی انسان ان سے پوچھے کہ جو 23 سال میں نہیں ان اپرچونٹیز کو استعمال کر سکا، جب ان کو کتنے مواقع دیے گئے، تو اب وہ کیسے کریں گے؟ دوسری بات آپ یہ بھی سمجھیں کہ آج کے دور میں بھی اب اگر آپ کسی بھی دوسرے ملک میں ٹریول کرتے ہیں یا کسی ادارے میں جاتے ہیں تو ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ ہم اگر لاکھ دفعہ بھی کہیں کہ انہوں نے یہ قانون کیوں بنایا، یہ ویزا کے لیے، یہ انٹری کے لیے، یہ یہاں کی سٹیزن شپ لینے کے لیے، یہاں پر پراپرٹی خریدنے کے لیے، تو ہمیں اسی قانون کے مطابق ہی جانا پڑے گا ان کے سسٹم میں، ان کا اگر ہم حصہ بنتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کو اپنی ایک آئیڈینٹی بنانی ہے۔